ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ مجھے علم ہے کہ آج بھارت کے وزیر خارجہ بھی آئے ہوئے ہیں اور ویسے بھی بہت شارٹ نوٹس پر ہم نے آپ حضرات کو بلایا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے رمشا کے معاملے پر ایک جدوجہد شروع کی تھی اور الحمدللہ اس کا آج پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نہ کسی کی شکست ہے یہ، نہ کسی کی فتح ہے، یہ قانون کی جیت ہوئی ہے اور قانون کو آئندہ بھی جیتنا چاہیے۔ عدالت نے دباؤ کو مسترد کر دیا۔ ہمیں افسوس ہے صبح جو زبان استعمال کی گئی عدالت میں اس بچی کے بارے میں، وہ پاکستان کی بچی ہے اور اس کو تحفظ دینا گورنمنٹ آف پاکستان کا فرض ہے۔ اگر وہ نہیں تحفظ دے سکتے تو ہم آج بھی تیار ہیں اس کو تحفظ دینے کے لیے، اور انشاءاللہ وہ اسی طرح محفوظ رہے گی جس طرح ہمارے بچے محفوظ رہیں گے۔ میں آج تمام عالمی دنیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کیس میں پاکستانیوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے معاملات خود حل کرنا جانتے ہیں اور ہمیں کسی بیرونی دباؤ یا مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کیس میں بلا وجہ بیرونی دباؤ آتا، شور کیا جاتا تو ممکن ہے یہ کیس بھی حل نہ ہو پاتا، لیکن الحمدللہ اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے اور آج ایک بار پھر ہم وزیر اعظم سے جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ہم کیوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک ٹیم کل وزیر داخلہ نے بنائی ہے ایس ایس پی اسلام آباد کی سربراہی میں، اس پر ہمیں بہت سارے تحفظات ہیں اور ہم آج اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آج ایک اچھی خبر ہے، اچھا دن ہے۔ انشاءاللہ اس سے ہم پریس ریلیز کے ذریعے یا ویسے آپ کو آگاہ کریں گے کہ ہمارے کیا تحفظات ہیں اس پر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ماحول ہے خوف کا، کرب کا، اس میں ایس ایس پی اسلام آباد مکمل طور پر غیر جانبداری کے ساتھ رپورٹ تیار نہیں کر سکتے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ خالد چشتی کے معاملے پر غیر جانبدارانہ انکوائری کرائی جائے اور اگر وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر 295(b) کے تحت اس پر مقدمہ چلایا جائے۔ اور ہم نے پہلے بھی کہا، آج پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ خالد چشتی جو ہے وہ مجرم نہیں ہے، اس کے پیچھے جو عناصر ہیں ان کو بھی سامنے لایا جائے، ان کو بھی قوم کے ساتھ بتایا جائے کہ وہ کون لوگ تھے جو کہ یہاں پر اس آبادی مہر آباد میں قبضہ کر کے کالونی بنانا چاہتے تھے اور پھر وہاں پر جو بھی اپنا وہ سلسلہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح میں آپ سے گزارش کروں گا کہ رمشا کو پاکستان سے باہر لے جانے کے لیے بعض قوتیں کوشاں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی۔ جس طرح پاکستانی قوم نے رمشا کا ساتھ دیا ہے، اس کے بعد یہ بات واضح اور لازم ہے کہ رمشا کو پاکستان میں رکھا جائے اور جو اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، جو مقدمہ چل رہا ہے، اس کو فیئر طور پر چلایا جائے اور اس کی فیملی اور اس کو مکمل تحفظ دیا جائے۔ آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم آج سرخرو ہوئی ہے اور یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ توہین رسالت کے قانون میں کسی قسم کی تبدیلی یا ختم کرنے کی بات پاکستانی قوم کو قبول نہیں ہے۔ ایف آئی آر کا اندراج اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں جو تحفظات پیدا ہوئے ہیں اور اس واقعے نے جن سوالات کو جنم دیا ہے، اس پر مذہبی اور سیاسی قوتوں کو بیٹھنا چاہیے اور حکومت کو باہمی تعاون سے، باہمی اتحاد سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں پاکستانی میڈیا کا، عالمی میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہماری آواز کو بلند کیا۔ رمشا مسیح کی آج ضمانت نہ کسی کی جیت ہے نہ کسی کی ہار ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے
پاکستان آج سرخرو ہوا ہے، ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ آج سرخرو ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی پاکستانی عدلیہ کو بغیر کسی دباؤ کے جو ہے وہ اپنے فیصلے دینے چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے جو ہم مطالبہ بار بار کر رہے ہیں جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کا، کہ آخر یہ کیوں نہیں بنائی جا رہی، اس میں کیا حرج ہے، کیا اس میں جو ہے بات ہے۔ تو یہ میری گزارشات تھی، میرے دوست جنہوں نے اس معاملے میں ہمارے ساتھ رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب تک 75% لوگ جو ہیں وہ مہرآباد میں واپس اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ اس میں پاکستان علماء کونسل اور انٹرفیتھ لیگ نے بہت ہمارے لوگوں نے کوشش کی، اور اس میں ہمارے دوست جو ساجد اسحاق صاحب ہیں، یہ چونکہ انٹرفیتھ لیگ کے چیئرمین ہیں اور یہ کوئی این جی او نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی اس بار ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں بغیر کسی این جی او کے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور این جی او مافیا کے بغیر بھی پاکستان کی قوم زندہ رہ سکتی ہے، اور وہ این جی اوز یا وہ لوگ جو اس کیس کی آڑ میں توہین قانون رسالت کے ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ نہ پاکستان کے دوست ہیں، نہ مسلمانوں کے دوست ہیں، نہ مسیحیوں کے دوست ہیں۔ ہاں، یہ جو ایف آئی آر کا اندراج کا معاملہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے، اس کے معاملے پر بات ہونی چاہیے، اور اس پر مذہبی قوتوں کو، سیاسی قوتوں کو بیٹھنا چاہیے، ملک کے دانشوروں کو، قانون دانوں کو بیٹھنا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی قانون توہین رسالت کو، اور ابھی آپ کو ایک خبر جو ہے وہ لیٹسٹ جو بریکنگ نیوز ہمیں موصول ہوئی ہے وہ بھی آگاہ کر دیں کہ جو راکھ ملی ہے، اب تو جیو نیوز یہ بتا رہا ہے کہ وہ راکھ بھی کاغذوں کی نہیں ہے، لکڑیوں کی ہے۔ تو پھر کہاں جایا جائے، کس سے کہا جائے؟ میں پھر مذہبی قوتوں سے میں شکر گزار ہوں، تمام مذہبی قوتوں کا، جنہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی، جنہوں نے اس پر جو ہے انصاف کا مطالبہ کیا، بجائے اس کے کہ وہ فریق بن کے یا کسی کے ساتھی بن کے کھڑے ہوتے۔ انہوں نے پاکستان میں انصاف کی سربلندی کا مطالبہ کیا، اور اگر واقعی لیبارٹری ٹیسٹ یہ کہتا ہے کہ وہ راکھ بھی لکڑیوں کی راکھ ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی اشکال باقی نہیں رہا اس کیس میں۔ ان تمام تر شواہد کے باوجود پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم آپ بنائیے، مہربانی کیجیے، تاکہ خالد چشتی کے پیچھے جو سرپرست ہیں ان تک پہنچا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ آپ حضرات کوئی سوال کرنا چاہیں تو۔ رشید صاحب، آپ نے ایک بات کی ہے کہ وہ سازش کی جا رہی ہے اس کو باہر لانے کے لیے رمشا کو۔ ایک تو یہ رات کیجیے گا کہ کون سے عناصر ہیں جو ایسا چاہتے ہیں، دوسرا یہ کہ ایف آئی آر کے اندر آپ اس کے ادراج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ کی کیا تجویز ہوگی کہ ایف آئی آر درج کرانے کا طریقہ کار ہے، اس کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ میرا یا آپ کا یا کسی اور کے کہنے سے کنسنسس نہیں ہوگا۔ یہ تمام مذہبی قوتوں کو اس ملک کی بیٹھنا چاہیے، سیاسی قوتوں کو بیٹھنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ اب تک جو 1200 کے قریب 1400 کے قریب کیس ہوئے ہیں، آخر کیا وجوہات ہیں کہ وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتے، اور اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر توہین کر رہا ہے جعلی ایف آئی آر کروا کے، تو اس کے لیے بھی کچھ سدباب ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو آپ نے بات کہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بھی آپ حضرات کو جلد پتہ چل جائے گا، ہم کسی پر الزام تراشی نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس بچی کو، اس ملک کی بچی ہے، پاکستانی بچی ہے، اس کو اس ملک میں رہنے دیا جائے۔ آپ اس کو باہر جو لے جانا چاہتے ہیں، جب تک پھر کیس بھی چل رہا ہے، آپ سازش کرنے والوں کو بینکار کر جلدی کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بے فکر رہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا، ڈاکٹر پال بھٹی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے 3 بجے رمشا کیس کے حوالے سے، انہوں نے یہ کہا کہ رمشا کے رہنے کا معاملہ اس کے والدین پہ چھوڑ دیا گیا ہے، جو اس کے والدین طے کریں گے، وہ اندرون ملک یا بیرون ملک جو وہ طے کریں گے، ہم اس معاملے کو انڈوز کریں گے، لیکن اگر انہیں سیکیورٹی تھریٹ ہے تو ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر پال بھٹی صاحب اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں وکلا کی ٹیم بھی ہماری تھی۔ آپ یہ بتائیے گا کہ ان وکلا کی ٹیم میں انٹرفیتھ لیگ نے، آپ لوگوں نے کس حد تک پارٹیسپیشن کی، رمشا کے رہنے، اندرون ملک اور بیرون ملک رہنے کی جو باتیں ہیں، آپ اس پہ تھوڑا بریفلی کیجیے گا
اور تیسری بات یہ ہے کہ مہرآباد آبادی کے جو لوگ ہیں، جو مسیح برادری ہے ہماری دوست ہیں، ان کے مختلف لیڈر سامنے آ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں ہمارا ہاتھ ہے. اس وقت وہ کریڈٹ لے رہے ہیں، جبکہ گراؤنڈ پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ورکنگ تھی جس وقت رمشا کیس انیشل سٹیج پہ تھا. اس بارے میں آپ ذرا بریفلی کمنٹ کریں. دیکھیے، ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں لینا، نہ ہم اس کریڈٹ گیم میں ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو پتا ہے کس نے کیا کیا ہے، اور لوگوں کو یہ پتا ہے کہ کون کب کہاں تھا. نہ مجھے تو میرا کیا مقابلہ ہے پال بٹی صاحب سے، وہ اپنی کمیونٹی کے نمائندہ ہیں، مجھے اس پر کیا ہے. اگر ہم نے کچھ کام کیا ہے، ساجد صاحب نے کچھ کام، یہ میں ضرور کہوں گا کہ جس دن آپ نے بھی پہلی پریس کانفرنس میں دیکھا ہوگا، آپ سب کے سامنے کچھ 40-50 گھرانوں کے لوگ یہ سامنے والے حال میں آئے ہوئے تھے، تو وہ اسی مہرآباد سے ہی آئے ہوئے تھے. یار میں لاہور سے تو نہیں لایا. اور دوسری بات ہے کہ مجھے اس کا کوئی کریڈٹ نہیں لینا ہے، نہ ہم نے کریڈٹ کے لیے یہ کیا ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. ہم اس کیس کو پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں. ہاں، وکلاء کی جہاں تک بات ہے، چونکہ اس کے والدین جو تھے وہ گورنمنٹ کے پاس تھے، وہ ان لوگوں کے پاس تھے. ہم اگر چاہتے بھی تو ہمارا اس میں اس لیے کوئی لڑائی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر بٹی صاحب نے کیا بہت اچھا، ہم کو اور کرنا چاہیے. اور یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ان کی دوبارہ آباد کاری میں یا جب وہ یہاں مختلف جگہوں پر تھے تو اس میں کوئی کردار نہیں کسی اور نے ادا کیا. اور لازمی بات ہے، مختلف سوچوں کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے. اور انٹرفیئر لیگ نے بھی اپنا کردار. یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، یا وہاں لوگوں سے اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ کسی اور جس کو بڑا مان ہو وہ بھی ایک طرف کھڑا ہو جائے اور ہم بھی ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے. پورے ورلڈ میڈیا نے 2500 آرٹیکل لکھے ہیں ہماری 2 پریس کانفرنسوں پر. اگر کسی نے بڑا کردار ادا کیا ہے تو بھائی اس کو مبارک. آپ حضرات کو سب پتہ ہے کس نے کیا کیا ہے. سر صاحب یہ بتائیے کہ اس حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ اس فیصلے کے بعد آپ خوش ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا یہ قوم کے بہتری میں آیا؟ دوسرا یہ کتنے قسم لوگ وہاں پہ مہرآبادی میں پہنچے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں آج آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا نے بہت ساتھ دیا اس ساری کیمپین میں. سچائی کو سامنے لانے کے لیے میڈیا نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اور آج کا دن جو ہے واقعی عدلیہ کی جیت کا دن ہے. اور میں پاکستان انٹرفیتھ کی طرف سے علماء کونسل کو اور خاص طور پر مولانا طاہر اشرفی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ساری مسیحی قوم کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس دلیری کے ساتھ سچائی کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ آج اس کا ثمر ہمارے سامنے ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ مسیحیوں کے کیا تاثرات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ مسیحی قوم نے یہاں پر اطمینان کا اظہار کیا اس فیصلے پر. کیونکہ پہلے بھی بہت سارے کیسز بنے یہاں پر، مگر افسوس کی بات یہ رہی کہ وہ ایک سائٹ پر رہ کے پکچر کا دوسرا حصہ نظر نہیں آیا ہمیں. مگر اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کونسل نے، سارے مسلم برادری نے مسیحیوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا. اور یہ اسی اتفاق کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آج رمشا اس کیس سے آزاد ہوئی ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ کتنے پرسنٹ جا چکے ہیں. جیسے مولانا صاحب نے ابھی فرمایا کہ تقریباً 75% خاندان واپس جا رہے ہیں، اور کچھ خاندان جو ہے چند دنوں میں ہماری کوشش ہے کہ واپس جائیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو امیج پہلے خراب ہوا ہے وہ اس کیس کی وجہ سے بہتر ہوا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مذہبی ہم آہنگی کو اور فروغ دینا چاہیے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ اور زیادہ انٹرفیئر ہارمونی کو کام کرنے کی ضرورت ہے. بغیر ضروری فنڈنگ کے بھی انٹرفیئر ہارمونی ہو سکتی ہے. مولانا صاحب آپ نے کہا کہ خالد چشتی کے پیچھے کوئی لوگ ہیں جو خود سے کام کروا رہے ہیں، یا آپ کا مطلب یہ تھا کہ اصل مجرم وہ نہیں ہے، اصل مجرم کوئی اور ہے. تو آپ اس کے بارے میں کوئی کہنا چاہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اصل مجرم؟ یہ تو میرا خیال ہے اب تو میڈیا پہ بھی لوگوں نے بتا دیا. احمد میر صاحب نے جیو پہ اپنی رپورٹ میں بتا دیا تھا. ہم بھی بتا دیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم نہیں چاہتے کہ اس معاملے کو گٹ مٹ کریں.
لیکن وہ لوگ ضرور سامنے آئیں گے جو لینڈ مافیا کا حصہ ہیں اور جو یہاں پر جو کچھ کرنا چاہتے تھے انشاءاللہ وہ بھی ضرور سامنے آئیں. مولانا صاحب آپ نے ابھی خالد چشتی کے اس پر ابھی اس پر الزام ہے ملزم ہے وہ, اور پچھلی پریس کانفرنس میں آپ نے کہا تھا کہ نہ اس کو امام مسجد کہا جائے نہ اس کو خطیب کہا جائے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے کیونکہ اس پر تو جرم ثابت نہیں ہوا؟ میں جواب پچھلی پریس کانفرنس میں دے چکا ہوں, اس پر 3 گواہ بھی آ چکے ہیں, اس پر جرم بھی ثابت نہیں ہوا, اس پر 3 گواہ بھی آ چکے ہیں. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتقوا مقام التہم, تہمت کی جگہ سے بھی بچو, تو جس پر تہمت لگنے کے بعد گواہ آ گئے ہیں آپ اسے کیوں مولوی یا علامہ لکھنا چاہتے ہیں؟ جب اگر وہ بری ہو جائیں گے تو آپ اسے شیخ الحدیث لکھیے, ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ مجرم ہے. یہ دیکھیے میں نے آپ کو کہا جس پر 3 گواہ بھی آ گئے ہم نے, ورنہ ہم آج آپ کہیں کہ جناب اس پہ 295 سی لگا, ہم کہہ رہے ہیں جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم بنائیں, آپ کیوں نہیں بناتے پرائم منسٹر صاحب جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم؟ کیوں ایس ایس پی اسلام آباد کی سربراہی میں ٹیم بنائی گئی ہے جب یہ پورے ملک پوری دنیا کے اندر اس پر آواز اٹھ رہی ہے؟ تو ایک آپ ایسی ٹیم کیوں نہیں بناتے کہ جو تمام خوفوں سے بالا تر وہ صحیح تحقیق کر سکے؟ آخر کچھ نہ کچھ ہے تو آپ ایسا کر رہے ہیں. جی جناب. ساجد صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ رمشا جو ہیں ان کو یہاں پاکستان میں رہنا چاہیے, اور اگر ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ایک, اور دوسرا قانون توہین رسالت کو موجود رہنا چاہیے اس واقعے کے بعد جبکہ علماء اکرام میڈیا اور سب کچھ سے جو بھی بات تھی وہ کھل کے سامنے آئی؟ میرا خیال میں یہ پچھلی پریس کانفرنس میں ہم نے سیم سوال ہی کیا تھا اور ہم نے پہلے بھی جواب دیا اس چیز کا. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رمشا کو پاکستان میں ہی رہنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ پاکستان سے جاتی ہے تو میرا خیال میں کہ یہ ہماری ہوگا کہ ہم پاکستانی شہر اس کو تحفظ نہیں دے سکتے, جبکہ پاکستانی قوم اس کیس میں صاف کھڑی ہے ساری, اس میں کوئی ریلیجن کی قید نہیں, سارے اکٹھے کھڑے ہیں اس پہ. اور دوسرا آپ نے سوال کیا کہ اس کی جانچ کا, آپ نے دوسرا سوال کیا قانون کے بارے میں کیا, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ جاتے ہیں ہر ملک کا ایک قانون ہے اور اس قانون کے تابع ہیں سارے, اور یہاں پہ قانون کا مسئلہ نہیں, یہاں پہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. اور جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پھر عرض کیا تو یہاں پہ پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ساری چیزیں انریسٹ کا شکار ہو گئی. اور ایک اور بات کروں میں آپ کو کہ انشاءاللہ بہت جلد تمام ملک کے اندر جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے نمائندے ہم اسلام آباد میں بلا رہے ہیں جو یہ کہیں گے کہ اس قانون کو باقی رہنا چاہیے, اور انشاءاللہ ان لوگوں کو مایوسی ہوگی جو اس قانون کی آڑ پہ پاکستان اور اسلام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کو بھی مایوسی ہوگی جو اس کیس کی آڑ میں ہمارے اوپر تبرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Sir, there are, before Rimsha, there were many cases in which the evidence of the person committing blasphemy was at least, to say, dubious. That's what human rights activists say. What will happen to the people who are languishing in jail because of these cases before Rimsha? First I telling you, because law in any place not a bad thing. Law is the law. Yes, we have some problem about the process of the FIR, process of the investigation. And we are still stand on that. All political parties, all religious parties must be sitting together and check where is the problem. Because in the law not any problem, and all the minorities in Pakistan, non-Muslim in Pakistan, he has agreed with us, yes, law stand on his place, but we check what is the problem, his implementation, his investigation, and inshallah we need and we want in future must be all political parties, all religious parties sitting together and solve this problem. Just one moment, my colleague will please. Are you going to raise your voice for those people who are already in? آپ اردو میں کر لیں تاکہ باقی دوستوں کو بھی سمجھ آئے. وہ لوگ جیل میں ہیں اور وہ شہادت کے مشکوک ہیں, ان کے لیے بھی آپ آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیے میں گزارش کروں, جن کے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں ہم عدالتوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہو کر, جس طرح رمشا کیس میں عدالت نے آج کسی خوف کے بغیر
फैसला किया उनमें भी वो फैसला करें। हम अदालतों में मुदाखलत के कायल नहीं हैं। हम ये कहते हैं अदालतें खुद मुख्तार हों, और रिमशा केस में भी हमने यही मुतालबा किया था कि इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल रिपोर्ट और अदालत, इन तीनों पर असरअंदाज ना हुआ जाए। और आज तो अगर ये जियो की खबर जो है, लाजमी बात है जियो हेडलाइन दे रहा है, आज तो कोई चीज और ही निकल आई। मैंने आपसे कहा था कि अभी बहुत सारे इंकिशाफात होंगे। एक इंकिशाफ और आ गया कि ये जो राख है ये भी कागजों की नहीं है, लकड़ियों की है। तो आगे आके देखिए होता है क्या। थैंक यू।